وجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، پچھلی مرتبہ سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کی گئی تھی اور ابتدائی 2 آیتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا. اس کے آگے جو 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں تک 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسری آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اب ان متقین کی صفت اللہ نے ان 3 آیتوں میں بیان فرمائی کہ آپ کو کس طرح پتہ چلے کہ وہ انسان متقی ہے یا نہیں. کیا کیا صفتیں اللہ نے اس کے لیے بیان فرمائی ہے، اللہ نے اس کو ان 3 آیتوں میں ذکر فرمایا. سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہے جو ایمان لاتے ہو غیب کی بات. ایمان لانا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی شخص کی بات پر بغیر دیکھے ہوئے اعتماد کر لے اور یقین کر لے کہ اس کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جیسے ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر کسی چیز کے دیکھے ہوئے ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا وہ صحیح ہے اور وہی حق ہے. اور غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیزوں، ایسی چیزوں کے بارے میں یقین کر لینا کہ انسان کی عقل، انسان کی آنکھیں اور انسان کو جو اللہ نے سوچ و سمجھ دی ہے وہ اس سے باہر ہے. انسان ان باتوں کا یقین کرتا ہے. جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ وہی اس دنیا کو پالنے والا ہے اور ہم سب کا پروردگار ہے، اسی کی مرضی سے یہ دنیا چلتی ہے. لیکن ہماری عقل سے یہ چیز باہر ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کیا ہے. ہم نے بس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور قرآن کو پڑھا تو اس پر یقین کر لیا. اسی طرح قیامت کے دن کو جو آپ مانتے ہیں تو اس کا اقرار بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری عقل سے باہر ہے. اسی طرح جب انسان مردہ ہو جاتا ہے اور قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس قبر کے اندر اس کے سوال و جواب کا ہونا اور اس کے لیے اس قبر کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بننا یا اس کا عذاب کا ہونا، ان سب چیزوں کا اقرار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری عقل سے باہر ہے جس کو ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلی چیز اس بیان فرمائی کہ متقی وہ ہے جو ان تمام باتوں پر ایمان لاتا ہو، یقین کرتا. دوسری چیز اللہ نے صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کو صرف قائم کرنا ضروری نہیں. یہاں اقامت کے معنی یہ ہے کہ اس کے خشوع و خضوع، اس کے جو مستحبات ہیں، سنن ہیں اور جو اس کے فرائض و واجبات ہیں، ان تمام کو اپناتا ہو اور اس کے ساتھ نماز ادا. ہم اور آپ اگر آج کے ہماری نمازوں کا حال دیکھیں تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایک مشین کی طرح ہم نماز پڑھیں. جس طرح ایک مشین کو چالو کر دیا گیا، چل دی، اور جب اس کا ختم ہونے کا ٹائم ہوا بٹن دبا دیا تو ختم. ہم بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں
اور जिस तरह इमाम करते रहते हैं, सलाम फेरता है इमाम, हम सलाम फेर के नमाज से फारिग। हमने और आपने इतना ये है कि अगर हम अभी किसी से पूछ ले कि इमाम साहब ने आज ईशा में कौन सी सूरतें पढ़ी, हमने और आपने कोई नहीं बता सकता। ये हमारी नमाजों का हाल है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुत्तकी वो है जो नमाज को खुशू व खुजू के साथ अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर और उसके पूरे तमाम मुस्तहब्बात, सुनन और उसके वाजिबात पर अमल करके पढ़े, वो नमाज बुरा। इसीलिए एक रिवायत में है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बाज नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो नमाज रोड़ मरोड़ कर उन्हीं के चेहरे पर मार दी जाती है और उनको लौटा दी जाती है कि इस नमाज की कोई कबूल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही नमाज पढ़ने की। तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाई व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि तीसरी सिफत उन मुत्तकियों के अंदर ये है कि वो अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करने से झिझकते नहीं, डर और घबराहट नहीं होती। जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। और मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक नुक्ते की बात ये लिखी है कि अल्लाह ने यहाँ पर एक नुक्ता ये बताया है कि अल्लाह ने नहीं कहा कि जो तुम्हारा माल है वो खर्च करे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया रज़क़नाहुम, हमने जो तुमको रिस्क दिया है, हमने जो तुमको माल दिया है, हमने जो तुमको इतनी सारी दौलत अता की है, उसमें से तुमको खर्च कर। तो अल्लाह ने एक चीज की तरफ नुक्ता फरमा दिया कि ये हमारी अमानत है, हमने तुमको अमानत के तौर पर ये माल और दौलत दिया है, लिहाजा इसमें से तुम खर्च कर। फिर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक और एहसान अल्लाह ने किया कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो हमने अमानत तुम्हारे पास रखी हो पूरा खर्च करो, बल्कि मिम्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि थोड़ा बहुत, जो कुछ तुम चाहते हो अपना, जो हमने तुमको माल दिया है तुम्हारे पास अमानत के तौर पे, उसमें से थोड़ा बहुत तुम अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। ये तीन सिफतें अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाई। पहली कि वो ईमान रखता हो और उसका ईमान मुकम्मल हो, कामिल हो। दूसरी फरमाई युकीमून सलाह, के नमाज को कायम करता हो। तीसरी फरमाई मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, के वो माल को खर्च करता हो। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि मुत्तकियों के लिए ठीक है, पहली जो चीज अल्लाह ने बयान फरमाई कि ईमान हो, तो वो असले उसूल है कि ईमान के बगैर अगर कोई इंसान इन कामों को करता है तो उसका कोई एतबार नहीं है, वो मुत्तकी उसी वक्त कहलाएगा जब सबसे पहले उसके पास ईमान हो। तो ईमान की चीज तो समझना, लेकिन ईमान के बाद सिर्फ दो ही आमाल नहीं है, बल्कि बहुत सारे फराइज है, बहुत सारे वाजिबात है। तो अल्लाह ने सिर्फ इन दो आमाल को क्यों जिक्र किया? उसकी वजह यह है कि इन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर जितने भी अपने आमाल मुतय्यन किए हैं, जो भी फर्ज और वाजिबात इंसान पर लादे गए और इंसान को उसके लिए अदा करने के लिए मुकर्रर किया गया है, तो वो दो चीजों पर है, या तो वो माली इबादत है या जिस्मानी इबादत। तो जिस्मानी इबादत में सबसे अफजल की इबादत जो है वो नमाज है, इसीलिए अल्लाह ने सबसे अफजल इबादत का यहाँ पर जिक्र किया, बाकी इबादतें उसके जिम्मेदार। और माली इबादत जो है तो अल्लाह ने उसमें फरमा दिया कि युनफ़िक़ून, के खर्च करो, तो उसमें तमाम माली इबादतें आ गई, ज़कात है, सदकात है, खैरात है, और जो भी माल की इबादत है अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम को इसमें शामिल किया। आगे अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्ल। ये तीन सिफतें बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि मुत्तकी वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस चीज पर जो आप पर नाजिल की गई, यानी जो कुरान मजीद आप पर नाजिल किया गया है, जो अहकामात आप पर नाजिल किए गए हैं, वो उस पर भी बिला चूचिरा ईमान ले आते हैं, बिला चूचिरा उसको मान लेते हैं, उस पर अमल पैरा होता है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल की गई है उसको भी सच्चा मानते हैं, सच्चा समझते। ईमान लाना यह है कि हम जो अल्लाह के अहकामात नाजिल हुए हैं उसको सच्चा समझें, उस पर अमल करना जरूरी नहीं। हम अगर उसको सच्चा समझना यह जरूरी है, अमल करना ये दूसरी चीज है। इसीलिए अब सिर्फ कुरान मजीद पर अमल है, उससे पहले जो तमाम किताबें आई है, तमाम शरीयत आई है, वो सब कुरान मजीद के आने के बाद मनसूख हो गई। लिहाजा उस पर ईमान लाना यह है कि हम उनको सच्चा समझें।
کہ جو بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، جو شریعت اللہ نے نازل فرمائی، وہ سب صحیح تھی اور اس پر اس وقت عمل صحیح تھا، اب صحیح نہیں۔ یہ ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے اور ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی انسان پہلی کتابوں کو سچا نہیں سمجھتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں اس چیز کو جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور آپ سے پہلے جو نازل کی گئی کتابیں اس کو بھی سچی سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ آیت اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ متقی تھے، دو طرح کے متقی۔ ایک تو وہ تھے جو بالکل مشرک تھے، کافر تھے، اور پھر وہ ایمان لے آئے، تو ان کے لیے تو اللہ نے پہلی آیت نازل فرما دی کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور آخرت پر، اور نمازوں کو قائم کرو اور اپنے مالوں میں سے خرچ کرو۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو عمل کرتے آ رہے ہیں، جو اللہ نے آپ حضرت عیسیٰ پر احکامات نازل کیے تو اس پر عمل کر رہے تھے، اور اسی طرح پہلی جو بھی کتاب آئی تھی اس کو مان رہے تھے۔ ان کے لیے اس آیت میں اللہ نے احکامات نازل کر دیے کہ بھائی اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس قرآن کو ہی سچا سمجھو، اسی پر عمل کرو، اگرچہ پہلی کتابوں کو سچا سمجھنے کے ساتھ۔ اب اس پر عمل منسوخ ہو گیا، تمہارے لیے کتاب۔ تو جو دوسرے یہود و نصارا تھے اللہ نے ان کے لیے اس آیت کو نازل کیا۔ دوسری چیز اللہ نے فرمائی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر بھی ایک نقطہ لکھا ہے کہ ایمان بالغیب میں آخرت آ چکی تھی کہ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر یہاں پر الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ اس کو ذکر کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو مسلمان کو تمام اعمال پر آمدہ کرتی ہے۔ اگر کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میری دنیا بن جائے گی، لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ آخرت اس کی نہیں بنے۔ جب یہ چیز اس کو ستاتی ہے تو وہ اس چیز سے رک جاتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہ رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں دبا کر اس کے ساتھ اپنا معاملہ حل کر لوں گا، لیکن آخرت کی جب فکر اس کو آتی ہے تو وہ اس سے رک جاتا ہے۔ تو آخرت پر بھی متقی لوگ یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں، جن کے اندر یہ تمام صفتیں، یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ کر لیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ شروع سے کر لیتے ہیں الف لام میم۔ الف لام میم کے بارے میں پچھلی بار بھی بتایا گیا تھا کہ اس کا ترجمہ الف لام میم ہی ہے، اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ راز کا ورڈ ہے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جو آپ دونوں کو اس کا ترجمہ پتا ہے، کسی کو نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لا ریب مانے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدن راہ بتلانے والی ہے، متقین ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے راہ دکھلانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت وہ ہے، وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی باتوں پر، اللہ پر اور اس کی ذات پر اور اس کی تمام صفاتوں پر یقین لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیم مانے قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے، مما اس میں سے تھوڑا بہت، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایسے ہیں یؤمنون کہ وہ یقین رکھتے ہیں، بما انزل اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبل، وما اور جو انزل نازل کی گئی ہے، من قبل آپ سے پہلے، یعنی جو آپ پر نازل کی گئی اس پر بھی یقین ہے، اور آپ سے پہلے جو نازل کی گئی کتاب ہے اس پر بھی یقین ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک وہ لوگ علی ھدی
ہدایت پر ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وہ لوگ ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور صحیح راستے پر ہے جب ان کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ لوگ ہم المفلحون کامیاب ہیں، یعنی جب ہدایت پر ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے تو وہی لوگ کامیاب ہیں اور کامران ہیں، اور ان کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا